بسم الله الرحمن الرحيم. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب آج کا جو ایپیسوڈ کا آخری سوال ہے وہ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے کیا ذرائع ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تفصیل بتائیں۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے ذرائع، اس تعلق میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی میں سے جو اس کا تیسرا سوال ہے وہ لیا اور میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حرف پر، اس کے سطر پر مجھے خدا تعالیٰ کی تائید نظر آئی، اور مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا۔ چنانچہ اس زمانے کے جو اخبارات چھپے تھے انہوں نے سب نے یہ تائید کی کہ یہ ایسا مضمون تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو باقی مضامین جو مسلمانوں کے علماء نے پڑھے وہ باقی مذاہب کے سامنے مسلمانوں کو جو شکست ہوتی، اور باقی مذاہب کی وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ جو جلسہ پیشوائے مذہب، جلسہ اعظم مذاہب لاہور، وہ 1896 میں جو ہوا تھا، وہ سب مضامین لوگوں کے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ہر ایک انسان پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ حضرت مسیح السلام کا جو الہام تھا کیسے پورا ہوا اور کس طرح آپ کا مضمون تھا اور وہ کیسا تھا، باقی کے مضامین کیسے تھے۔ اس میں جو تیسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا ذریعے ہیں، ذرائع کیا ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو انسان کی زندگی ہے اس کا مدعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو قرار دیا ہے، تو وہ عبادت کرنے کے لیے، اس خدا کے وجود کے ساتھ جڑنے کے لیے، اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا طریقے ہونے چاہیے، کیسا خدا ہو جو کہ انسان کہے فوراً جھک کے اس کی طرف چلا جائے۔ تو اس حضور نے اس کتاب میں 8 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ خدا جو ہے سچا خدا ملنا چاہیے، سچے خدا کی تلاش کرو، ورنہ مثال کے طور پر کوئی انسان کہے گا جو کوئی انسان ہے وہ خدا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، انسان کے بیٹے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو جو خدا کا حقیقی بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسے وجود کو خدا کر کے اس کی آگے عبادت کریں گے تو وہ وجود تو انسان کی طرح بہت سی ضروریات پر منحصر تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سانپ کی پوجا کرنا شروع کر دے، دوسری اور چیزوں کی پوجا کرنا شروع کر دے، مورتیوں کی پوجا کرنا، تو سچا خدا جب تک نہیں ملے گا نا تب تک ایسے لوگ بھٹکتے رہیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑے بڑے دانشور لوگ جب پڑھ لکھ گئے اور انہوں نے ریسرچ کی تو ریسرچ کرنے کے بعد وہ ان مذاہب سے دور ہو گئے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اسحاق نیوٹن کا ذکر کیا تھا کہ جب اس نے ریسرچ کی اور اس نے دیکھا کہ مقناطیسی قوت ہے، اور اس نے بہت سی ایسی ریسرچ کی تو وہ حیران ہو گیا کہ پھر یہ مقناطیسی قوت کو پار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود آسمان پہ کیسے چلا گیا؟ بھائی یہ بھی تو ایک میٹیریل تھا، میٹیریل کیسے اوپر چلا گیا؟ اس کے بعد بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ عیسائی عقائد سے بیزار ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ یہ کہتی ہے اور مذاہب یہ بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ مذاہب سے بیزار ہو گئے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی گود میں گرنے کا پہلا طریقہ یہ کہ سچے خدا کو تلاش کرو، اور سچے خدا کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا کہ جو آدمی سچے خدا کو تلاش نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے، حضور نے فرمایا، ترجمہ ہے ایک آیت کا، یعنی دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں
وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا دے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، تو کیا وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ لاکھ بت کے آگے ماتھا رگڑتے رہو، وہ کیا ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ دوسرا حضور نے یہ بتایا ذریعہ کہ وہ خدا جو ہے اس کے حسن و جمال پر اطلاع ہونی چاہیے کہ وہ کیسا خدا ہے، اور اس کے حسن و جمال کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں کیا ہے کہ وہ خدا احد ہے، اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ وہ جنتا نہ وہ جنا گیا۔ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں خدا تعالیٰ کے حسن کی عظیم الشان دلائل پیش کیے گئے۔ تیسری بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سچے خدا کے حوالے سے یہ بیان فرمائی کہ کون سا خدا ایسا ہے کہ جس کے پاس جانے سے انسان جو ہے وہ خدا کے گود میں گر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے یا اللہ تو میرا معبود اور میں تیرا عابد۔ فرمایا کہ اس کے احسان پر اطلاع ہو۔ اور قرآن مجید کیسے خدا کے طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کا احسان کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ صرف اس عالم کا رب نہیں، وہ جتنے بھی عالم ہیں سب کا وہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ خدا کا احسان ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ خدا کو ماننے والا ہے یا خدا کو نہیں ماننے والا، اس کے کھیت پر بارش بھی برساتا ہے، اس کے کھیت میں اناج بھی اگاتا ہے، اس کو علم سے بھی سرفراز کرتا ہے، اس کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی کہ وہ خدا کا اتنا عظیم الشان احسان ہے کہ اس کی ربوبیت عالمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بن مانگے دیتا ہے، الرحمن ہے، سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا وہ۔ یہ خدا کہ ایسا خدا جو اتنے احسانوں والا ہو، اس کی طرف پھر انسان فوراً جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری طرف ہی جھکتے ہیں، اور تیرے سے عبادت کی مدد بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہوئے سچے خدا کو حاصل کرنے کے ذریعے۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے وہ یہ ایسا کرو کہ دعا، یہ سچے خدا کو کا وجود، اس کا حسن، اس کا احسان، یہ خود ایسے نہیں مل سکتے، یہ اس کی خاطر اسی کی گود میں گرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہیں ملوں گا، میں تو میرا وجود تم سے ملنے کے لیے ہے۔ آگے فرمایا پانچواں وسیلہ یہ ہے سچے خدا کو حاصل کرنے کا کہ انسان اس کے لیے جب وہ ایک بار کہہ دیا دعا کے لیے جھک گیا، تو یہ نہیں کہ ایک دن کی دعا ہے، ساری زندگی کی دعا ہے۔ وہ عظیم الشان مجاہدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو ہدایت کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا چوتھی چیز دعا، اور پانچویں چیز مجاہدہ، دعا کے اندر دعا کو انتہا تک پہنچانا، اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا کہ اصل مقصود کو پانے کے لیے ہے کہ استقامت دکھاؤ۔ جب دعا کرے گا اور ساری عمر کوشش میں لگ جائے گا تو پھر شیطان کے جھکڑ آئیں گے، شیطان کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے انسان کے اوپر اپنے حملے کرنا شروع کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہو؟ استقامت دکھائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس خدا کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان لے لی جائے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جانیں دے دیں، لیکن استقامت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور ساتواں ذریعہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کا کہ راست بازوں کی صحبت اختیار کرو۔ راست بازوں کی صحبت کے نتیجے میں جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی گود میں انسان بیٹھتا ہے، خدا تعالیٰ انسان مل جاتا ہے۔ فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اور آٹھواں وسیلہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور الہام اور پاک خوابیں، جب یہ ان 7 رستوں سے گزرے گا تو خدا ایسے انسان کو تو خود ہی اپنے پاک کشف اور پاک خوابیں اور پاک الہام دیتا ہے، اور ان کو فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں وفی الآخرت جو ہے وہ بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔
تو یہ ہیں وہ خدا تعالیٰ کو پانے کے ذریعے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. جی جزاکم